آج آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے، 262۔ اس میں دو چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا سارا پیسہ جو اس نے اللہ کے لیے لگایا برباد ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 262 262۔ وہ لوگ جو اپنا مال، اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، دیتے ہیں، پھر وہ اپنے خرچ کر کے اس پر احسان نہیں جتاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس، ان کے ایشور کے پاس ان کا بدلہ ہے، اور ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ان کو کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، کوئی ٹینشن ہوگا۔ Those who spend their wealth in the way of Allah, then do not follow up what they have spent with reminders of it or other injury, they will have their reward with their Lord, and there will be no fear concerning them, nor will they grieve۔ دیکھیے، ہم پیسے کماتے ہیں اور جہاں انویسٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، تو لگانے کے بعد اگر انسان اس کا جو کنڈیشن ہے اگر اس کو فالو نہ کرے تو وہ پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی مثال دی تھی؟ جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جو زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ زمین میں کوئی بیج ڈالتے ہیں تو بیج کے ساتھ ساتھ، اس سیڈ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوسری چیزیں اگاتی ہیں، کانٹے، دوسرے جھاڑ، گھاس۔ تو اگر آپ وہ گھاس نہیں ہٹاتے، وہ جھاڑ الگ نہیں کرتے گندے سندے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جو دانہ ڈالا، جو بیج ڈالا، جو کھیت بویا، جو پودا پلانٹ لگایا، وہ ساری زمین کی انرجی وہ اس کے آس پاس کے گھاس اور جھاڑ کھا جاتے ہیں، اور آپ کا لگایا ہوا پودا، پلانٹ اور سیڈ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے in the same way اگر آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کہیں بھی خرچ کیا، آپ نے مسجد کو دیا یا کوئی اسکول بنایا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، بھائی بہن پہ خرچ کیا، ایون کہ اولاد پہ بھی خرچ کیا، آپ یہ بھی نوٹ کرنے کی چیز ہے، اولاد پہ بھی آپ نے خرچ کیا اگر، تو اب اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کر دیا؟ احسان جتا دیا۔ احسان جتانا کسے کہتے ہیں؟ میں نے تو مسجد میں میرا اتنا کنٹریبیوشن ہے، فار ایگزامپل آپ بتا دیتے ہیں لوگوں کو،
تو آپ کا سارا کیا کرایا ضائع ہو گیا. آپ نے کسی کو کچھ دیا، کسی یتیم کو، غریب کو، اور اس کے بعد اس کو بول دیا ہے میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا، اتنا کیا، 10,000 50,000 1,00,000 تم کو دیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا، ہاتھ سے چلا گیا. اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس کو دیا ہے آپ نے وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، زبان سے تو آپ نہیں بولتے ہیں لیکن اپنے ایکشن سے آپ چاہتے ہیں، اپنے عمل سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا. تکلیف دینا کسے کہتے ہیں؟ دینے کے بعد بار بار اسے یاد دلایا جائے، بار بار یاد دلایا جائے، دوسروں کو بتایا جائے ہم نے فلاں کے ساتھ تو اتنا کیا ہے، ہمارا فلاں جگہ اتنا لگا ہوا ہے، فلاں آرگنائزیشن میں میرا اتنا ہے، فلاں انسٹیٹیوشن میں ہمارا اتنا ہے، میں اتنے غریبوں کو کھلاتا ہوں، اتنے یتیموں کو میں پالتا ہوں. آپ جب دوسری جگہ بتاتے ہیں اور وہ آ کر کے کوئی اس کو بتاتا ہے کہ فلاں صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے تم کو اتنا دیا، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ایون کہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ میں دے رہا ہوں. معلوم ہے آپ کو کیوں؟ زکوٰۃ کا پیسہ جیسے ہی آپ بولیں گے اس کے دل کو تکلیف ہوگی کہ یہ مجھے زکوٰۃ کا حقدار سمجھتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا حقدار ہو لیکن بولنا نہیں ہے زبان سے. تو یاد رکھیے کہ 2 چیزیں یہاں پہ منشن کی گئی ہیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے اندر ہے تو آپ نے جو یہاں دیا اس کو پورا کا پورا ڈبا دیا، لاس کر دیا. ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 1 کروڑ روپیہ بزنس میں لگایا اور وہ سارا کا سارا ڈوب گیا، اس کا کوئی نفع کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں ملا. اور اگر ان 2 چیزوں سے بچ گئے، کس سے؟ آپ کی زبان پر بھی نہیں ہے اور آپ کے دل میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے دیا ہے. اچھا آپ ایک سوال کا جواب دیجیے. آپ ایک کوشچن ہے، میں اور آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے کسی غریب کو دیا، یتیم کو دیا، مسجد کو دیا، کسی کو دیا، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ اس یتیم کو ملے گا کیا؟ ایک صاحب نے بڑی شاندار بات کہی، امام عبد الرحمن ابن الجوزی بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جب کسی کو دو تو تمہارے دل میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں بڑا ہوں اس لیے کہ میں اسے دے رہا ہوں. اگر یہ خیال آ گیا کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے تو تمہارا صدقہ ضائع اور برباد ہو گیا. بلکہ اب یہ اگلا پوائنٹ دیکھیے کتنا اہم ہے، بلکہ تمہیں تو اس آدمی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کس کا؟ اس غریب کا، اس یتیم کا، اس مسجد کا، اس ادارے کا. کیوں؟ اس غریب کی وجہ سے تمہیں 1 کا 700 گنا مل رہا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو تمہیں نہیں ملتا. کتنی بڑی بات ہے، اس کی وجہ سے تمہیں 700 گنا مل رہا ہے. تو اس کا احسان تمہارے اوپر ہے، تمہارا احسان اس پہ نہیں ہے. اور کہا کہ اگر یہ 2 بیماریوں سے بچ گئے تو لہم اجرہم عند ربہم، تمہارا بدلہ، تمہارا ریوارڈ، تمہارا پورا بینیفٹ تمہارے مالک کے پاس ہے. سوچئے ہمارے پیسوں کی کیا حیثیت ہے، ہمارے دینے کی کیا حیثیت ہے. ہم یہاں دنیا میں اگر کسی پر لگاتے ہیں، فار ایگزامپل بچوں پر یا کاروبار پر، کوئی ٹھیک نہیں کب ڈوب جائے، کب ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے. لیکن جب ہم نے دے دیا تو وہ کہاں محفوظ ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو گیا. اور مرنے کے بعد اس دن ہمیں ملے گا جس دن نہ بچے کام آئیں گے نہ کاروبار کام آئے گا. پیچھے بتا دیا گیا ہے. اور آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی ڈر نہیں ہوگا ان کو. دیکھیے دنیا میں ہم جہاں بھی پیسے لگاتے ہیں ہمیں ڈر رہتا ہے نا،
ہمیں ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے نفع آئے گا یا ڈوب جائے گا، رہتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہم بچوں پہ بھی لگاتے ہیں تو پتہ نہیں بچے پڑھ لکھ لینے کے بعد ہمارے کام آئیں گے کہ اپنی بیوی کے حق ہو جائیں گے، یہ رہتا ہے ڈر۔ لیکن اگر اللہ کے راہ میں لگایا تو اس کی گارنٹی ہے کہ وہ ملنا ہی ملنا ہے اس کا بینیفٹ، اور ایک نہیں 700 گنا کم سے کم۔ اور وہاں جانے کے بعد ان کو افسوس بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے جو لگایا اللہ کے راہ میں وہ ضائع ہو گیا، ویسٹ ہو گیا، برباد ہو گیا، نہیں، بلکہ وہاں جا کر کے ان کو خوشی ملے گی۔ اب اس پر ایک لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ڈر اور خوف کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا، ٹینشن کی بات، آپ کو معلوم ہے یہ دنیا میں بھی ہے۔ آج سائنس اس چیز کو پروف کر رہی ہے کہ جو مینٹل اسٹریس ہے، جو ڈپریشن ہے، جو ٹینشن ہے، اگر آپ چیریٹی، صدقہ، خیرات، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، تو آپ کا اسٹریس لیول ڈاؤن ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سیروٹونن، ہیپینس اور انجوائے کا فیلنگ پیدا کرتا ہے، اور اس سے انسان کی صحت درست ہوتی ہے، اس کا جسم بھی صحیح ہوتا ہے۔ تو دنیا بھی مل رہی ہے اور آخرت بھی مل رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ دوسروں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں وہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، ہمیشہ ہیپی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیماری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جو کچھ بھی خرچ کریں اللہ کے لیے کریں، احسان جتانے اور تکلیف دے کر کے اس کو برباد کرنے سے ہمیں اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔